آپ ایک ایسا کانٹینٹ بنائیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کا نام رہے۔ یہ ہے سیالکوٹ سے اسد ثناء اللہ، جو سوشل میڈیا پر فیملی کانٹینٹ، دین و تدریس کی ویڈیوز بنا کر لوگوں میں شعور پیدا کر رہے ہیں۔ اتنے کم وقت میں ملینز میں فالوورز کیسے حاصل کیے، کتنے پیسے کماتے ہیں، اور ان کو باہر کے ممالک گھومنے کے لیے سپانسر کون کرتا ہے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اسد بھائی، سوشل میڈیا پر آپ بے حد وائرل ہیں، فیمس ہیں، ملینز میں ویوز آتے ہیں آپ کے، اور پھر آپ کا کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی آپ اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتے ویوز لینے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، بلکہ آپ ہسٹری، دینی واقعات جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو رول ادا کرتے ہیں ایز اے ٹیچر جیسے، اور آپ کو بے شمار لوگ دیکھتے ہیں، آپ کے فینز ہیں ہر جگہ پر۔ یہ کیسے سفر شروع ہوا؟ میں نے ایک روز بیٹھے بیٹھے یہ سوچا کہ ٹک ٹاک پہ لوگ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، اور جو ان کے دل میں آتا ہے وہ چیزیں جو معیاری کانٹینٹ نہیں ہیں وہ بناتے ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے۔ ہر ایک بندے کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، وہ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن میرے دل میں آیا کہ کچھ منفرد کیا جائے جو آپ کے اندر ہے، جیسے آپ کا اوریجنل کانٹینٹ ہوتا ہے۔ میں چونکہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو میں نے سوچا کہ جو میں محسوس کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں جو میرا کانٹینٹ ہے، اور دوسرا میرے والدین کو اور میرے عزیز و اقارب کو اس بات پہ فخر ہوگا کہ کوئی اچھا کام کیا ہے، کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو یہ میرے حصے کی شمع تھی جو میں نے روشن کی، کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگر مجھے سن کر کسی ایک بندے کی بھی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے یا کوئی بات اسے اچھی لگتی ہے، وہ اپنا لیتا ہے، تو میرے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ بھائی، پروفیشن کیا کرتے ہیں آپ، اور پھر ادھر کیسے آگے؟ پڑھائی کس چیز میں کی؟ جو جس طریقے سے آپ ویڈیوز بناتے ہیں لگتا ہی ہے کہ آپ عالم دین ہیں کوئی۔ میں اسٹڈی جو تھی، آپ کا پہلا سوال، وہ میری کامرس میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آئی کام، بی کام، ایم کام، وہ میری تھرو آؤٹ کامرس چل رہی ہے، لیکن اردو ادب سے مجھے بڑی محبت تھی۔ لٹریچر کی کتابیں میں نے میٹرک سے پڑھنا سٹارٹ کی تھی۔ ایون کہ میں پتلی گلی تھی، گورنمنٹ کالج کامرس قلعے پہ میں پڑھتا تھا، سیالکوٹ، آپ کو تو پتہ ہے، اور پیچھے سے اتر کر میں علامہ اقبال منزل پہ چلا جاتا تھا، ان کی وہاں سے بانگے طرح بال جبریل نکال کے، حالانکہ تب وہ بڑا اعلیٰ آگے کی باتیں تھیں، تب سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن میں کھول کے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب الحمدللہ کتابیں باتیں کرتی ہیں، لیکن تب نہیں کرتی تھی۔ اب اگر نہ پڑھیں تو منہ چڑھاتی ہیں کہ 2-4 دن سے میں پڑھی ہوں، تم نے مجھے نہیں کھولا۔ واہ واہ واہ۔ لیکن شاید کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، لیکن میرے بڑے کم لوگوں کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا کلام یا کوئی ایسی بات وہ خود بتاتی ہے کہ میرے اندر یہ چیز سمائی ہوئی ہے اور یہ اس کی شرح ہوگی۔ تو حالانکہ میرا یہ ٹوٹل اپوزٹ ہے کہ میں سرجیکل انسٹرومنٹس مینوفیکچرنگ کرتا ہوں، جس جگہ آپ اس وقت موجود ہیں۔ تو کتنے عرصے سے آپ یہ بزنس کر رہے ہیں؟ یہ غالباً مجھے 12-13 سال ہو گئے۔ 12-13 سال میں سے؟ نے بی کام ابھی میں نے سٹارٹ کیا تھا کلاسز، اور دن کو کلاسز میں چلے جانا، پھر رات کو پڑھنا، تو کام اور اسٹڈی کو ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ ہمارے جب ہم پڑھ رہے تھے تو تب یہ تھا کہ اسٹڈی کے اخراجات پورے کرنا ہی ایک ٹف ٹائم تھا نا ہمارے لیے، بڑا مشکل ٹاسک تھا۔ تو دل میں یہ خیال تھا کہ والدین کی سپورٹ بھی کرنی ہے اور ساتھ میں پڑھنا بھی ہے۔ تو پھر زندگی نے اتنی موقع ہی نہیں دیا کہ آپ کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے۔ پھر جب فرصت کے لمحات تھے ان میں کتابیں اور کام، اور بس یہ، اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی۔ ادھر بیسکلی بیٹھ کے آپ کرتے کیا رہتے ہیں؟ میرا کام تو سرجیکل کسٹمرز کے ساتھ کورسپونڈنس ہے، میرے آرڈرز کہاں پہنچے ہیں سرجیکل کے، اور یقیناً جو لوگ جانتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ آپ اب کسٹمرز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں کہ آپ کا آرڈرز یہاں تک پہنچا، اور ٹریکنگ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ٹریکنگ یہ ہوتا ہے، اور کنسائنمنٹ کب پہنچیں گی، پھر ان کی جو کورسپونڈنس ہے ریلیٹڈ۔ تو ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ؟ ایکسپورٹ کرتے ہیں، کہاں کہاں؟ جرمنی بھی کرتے ہیں، یو ایس سے کرتے ہیں، اٹلی۔ تو آپ موٹے پیسے کماتے ہوں گے؟ نہیں، اللہ کا خاصا فضل ہے، لیکن اتنے موٹے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں بڑے سرمایہ دار بیٹھے۔ لیکن ماشاءاللہ ایک اچھی اماؤنٹ۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ میں اکثر تعارف میں کہتا ہوں کہ رزق تو خیر میری ثانوی ترجیح رہا، عشق بھی اتنا کمایا کہ گزارا ہو جائے۔ کیا بات اتنا ہے! کما لیا ہے کہ الحمدللہ ایک گھر چلا رہے ہیں، اور ہمارے طفیل اگر کسی اور کا بھلا ہو سکے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کیمرے پہ نہیں بتا سکتے اور نہ آپ کو بتانی چاہیے۔ ٹک ٹاک بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ یعنی اس پر کیوں آئے آپ؟ ٹک ٹاک پہ سر میں دیکھ رہا تھا نیچر کیونکہ آپ کی بڑی ڈیفرنٹ لگتی ہے۔ نہیں، نیچر وائز بالکل ایسے نہیں تھا، بلکہ مجھے باقاعدہ اس بات کا سامنا رہا کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ٹک ٹاک پہ کیوں آ گئے، آپ کا معیار نہیں ہے۔ ایون میرے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے مجھے پھر دوبارہ اس پہ گائیڈ کیا کہ آپ اس پہ دل چھوٹا نہ کریں،
دیکھیں بنی اسرائیل کی طرف انبیاء بہت زیادہ آئے کیونکہ وہاں گناہ بہت زیادہ تھے اور ان کی مطلب کہ قوموں کو ضرورت تھی. تو اس طرح کے پلیٹ فارم پہ اگر آپ جیسے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر یہ تو سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں, خیر ہم نہیں کسی کے بات کرتے, ہر بندے کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے, اسے جو اچھا لگتا ہے وہ کرے اور یہ اس کا بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہیں. لیکن مجھے جو اچھا لگتا تھا وہ میں نے کیا کہ آپ ایک ایسا کانٹینٹ بنائیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کا نام رہے, دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا, تو ہماری یادیں بعد میں رہیں, کل کو کوئی یہاں سے گزرے تو عہد حاضر گواہ رہنا, چراغ الفت جلایا ہم نے, راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے چراغ جلیں گے. آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, یعنی ملینز میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے اندر ایسا ڈالتے ہیں کہ لوگ پسند کرتے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اقبال کا شعر ہے کہ عشق تھا فتنہ کرو سرکش و چالاک میرا, آسمان چیر گیا نالہ بے پاک میرا. وہ جو بات یہاں سے نکلتی ہے نا دل سے, اثر رکھتی ہے, وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں کہتا ہوں آپ امت کا درد لے کے بات کریں. میں اپنے ارد گرد معاشرے میں اصلاح یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نفرتیں بہت پھیل چکی ہیں, محبتیں تقسیم کریں. آپ نے میرے کسی کانٹینٹ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی فرقہ وریت پہ بات کی ہو, کسی کو ٹارگٹ کیا ہو. آپ دیکھیں ہمیں جو پڑھایا گیا ہم نے پڑھ لیا, ہم نے خود سے ریسرچ کسی نے بھی نہیں کی, پلیٹ میں رکھ کے ہمیں جو دین ملا وہی ہے. اور ایون کہ ہمیں جو بچپن میں ہم نے دعائیں یاد کی تھی, بہت سے لوگوں کو اب تک وہی یاد ہیں. ایسے ہی دوبارہ سے نئی صورتیں بھی یاد کی کہ نماز میں پڑھ سکیں. ابھی بھی ٹیسٹ لینا ہوتا ہے, دعائے قنوت سناؤ, دعائے قنوت سناؤ, وہ وہی کویسچن ہیں, اور ایمان مفصل اور مجمل, وہ جو صرف ہم نے نئے سرے سے پھر اثر نو کچھ نہیں کیا. تو اس حوالے سے دل تھا کہ کوئی ایسا کانٹینٹ بنایا جائے کہ چلیں آپ ایک میڈیم کے طور پہ جب اسے یوز کر رہے ہوں تو انٹرٹینمنٹ جب آپ کر رہے ہوں تو اس میں آپ کو کچھ ایسا ملے کہ آپ اپنی شخصیت میں نکھار بھی پیدا کر سکیں. جب ویڈیوز ایسا ہی جب ویڈیوز بنانا شروع کی تو کیا فیڈ بیک آیا گھر والوں سے؟ کیا یہ کیڑے کام لگ گئے ہیں تو یہ کریں گا, اس طرح ہوتا ہے نا؟ نہیں, میرے کولیگز میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں جب ویڈیوز بنا رہا ہوتا تھا تو آ جاتے تھے اور میں کہتا تھا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں نے ابھی یہ کانٹینٹ تیار کیا اور میرے ذہن میں ہے میں یہ بنا لوں. مجھے بڑی زور سے آیا ہوا ہے کانٹینٹ. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار یہ اب نیا کام شروع ہو گیا, تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور تب دیکھیں جب آپ کو لوگ سراہ نہیں رہے ہوتے نا, تب آپ, مجھے یاد ہے 3-4 لائکس ہوتے تھے اور اتنے لوگ سنتے تھے. تو تب تو ایسا نہیں تھا کہ میں لوگوں سے کہتا یا لوگ باہر سے آ کے ان کو اپریشیٹ کرتے. اب جو مجھے بات کرتے تھے دوست, اب مجھے جب آ کے بتاتے ہیں, کبھی صبح آ کے بتا رہا تھا کہ میں نا ایک آفس میں گیا, میں نے کارڈ بنوانا تھا اور لائسنس کے حوالے سے یا تھا کوئی اور, تو وہ بھائی نے مجھے کہا کہ یہ ڈاکومنٹ مجھے سینڈ کر دو میرے واٹس ایپ پہ. تو کہہ رہے میں شیئر کیا تو انہوں نے واٹس ایپ پہ آپ کی تصویر اور رضا ثاقب مصطفی صاحب یا مبشر صدیق تو ان کے ساتھ لگائی. تو میں نے کہا یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں. اب یہ بھائی وہی تھے جو مجھے کہتے تھے کہ اسد بھائی ٹک ٹاک پہ آپ اتنا ٹائم سرو کرتے ہیں. اپنے اسد بھائی نے, اپنے بھائی نے, تو یہ اس طرح ہوتا ہے. گھر والوں کو کیا رسپانس تھا؟ گھر والوں کا اچھا رسپونڈ تھا کہ اچھی بات جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہیں. میرے ابو کو بڑا اچھا لگا, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اسد بھائی مجھے بتائیں کہ یہ ٹک ٹاک پر اتنے فالوورز ہیں آپ کے, پیسے پوسے بھی کماتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, بی آنیسٹلی میں نے اسے سورس آف انکم نہیں بنایا. ہاں البتہ میرے دوست ہیں فیصل شبیر صاحب, اور انہوں نے مجھے ٹرکی میں ہوتے ہیں نہیں, وہ یہیں پہ پاکستان یوٹیوب چینل ان کا, اور ٹک ٹاک پہ میرے ساتھ تھے, اور وہ بندہ واقعی قابل تعریف ہے. اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ضرور کریں کچھ, اگر اس طرح کے کانٹینٹس آتے ہیں تو آپ جیسے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں. جیسے انہیں علم تھا کہ میں نے یہ میری فیکٹری کی جگہ کے بالکل ساتھ ہی ہم نے غالباً 15 مرلے جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے مختص کی ہے, تو وہ خریدی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا اگر آپ کو آتا ہے کہ جیسے آپ سورس آف انکم سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ انہی پیسوں کو ایسی جگہوں پہ وقف کر سکتے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کما رہی ہے, تو آپ بھی کمائیں. بہترین. باقی آپ کو انٹرنیشنل ٹرپ سپانسر ہوتے ہیں میرے خیال میں؟ نہیں, انٹرنیشنل ٹرپ سپانسر نہیں ہے, یہ میں نے خود سے کی ہیں. اور جو ٹرپ تھا ٹرکی کا وہ میرے دوست علی بھائی تھے. پہلی دفعہ میں خود گیا تھا, دوسری دفعہ علی بھائی نے جو تھا ساری محبت ان کی تھی ساری. کیا بات ہے. کتنے دن کا ٹرپ تھا آپ کا؟ ٹرکی پہلی دفعہ جب میں گیا تھا 15 دن کا تھا, اور دوسری دفعہ غالباً 7 دن کا. ساتھ میں آذربائیجان گیا تھا. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو ایک ویڈیو بنانے میں؟ یعنی جو ایک واقعات آپ جو بیان کرتے ہیں ویڈیو, پہلے زیادہ لگتا تھا, لیکن اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کیمرہ ریکارڈ کرتا ہوں اور بولتا جاتا ہوں, اچھا ہے اب تھوڑی سی گریپ ہو گئی ہے. مستقبل میں کیا پلان ہے آپ کا؟ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں؟ یعنی یار یہ ایسا ہو تو کیا بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ایک کاوش سٹارٹ کر کے چلا جاؤں کہ جس کے بعد نا لوگوں میں آسانیاں تقسیم ہوتی رہیں.
میں ادارے پہ کام بھی کر رہا ہوں اور اس طرح کے میں سیٹ اپ آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ پہلے چلا بھی رہے ہیں، لیکن یہی مقصد ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں ایک اچھے لیول پر، ساتھ ہی اس کو بھی ٹائم دیتے ہیں، مینیج کیسے کرتے ہیں، کس طرح کانٹینٹ تلاش کرنا چاہیے، یونیک بنانا کیسے چاہیے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اوورآل؟ اگر آپ کوئی کانٹینٹ بناتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ میری فیملی بیٹھ کے دیکھ سکتی ہے، میرے دوست احباب دیکھ سکتے ہیں، تو ضرور اپلوڈ کریں۔ اگر اس کیلیپر پہ، اس معیار پہ نہیں پہنچتی تو سوری نہ کریں، کیونکہ آپ کے ویڈیو بنانے سے اگر کوئی کسی کا بھلا نہیں ہوتا تو نقصان بھی مت کریں۔ سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ اس میں ایک نقصان اس نے یہ بھی کیا کہ ہماری لائف میں سوشل ایکسپوئر آ گیا۔ ایکسپوئر سے مراد یہ ہے کہ آپ پر وہ حقیقتیں آشکار ہو گئی ہیں جو آپ کو علم نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ آپ گھر میں بیٹھے روکی سوکی کھا رہے تھے، گزارا کر رہے تھے، جب ایک بندہ 5 اسٹار ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، سب سے پہلے آپ کی زندگی میں ناشکری آتی ہے۔ پھر جو حیا کے ساتھ مطلب کہ چل رہی تھی بیٹیاں، وہ دیکھتی ہیں، اور آپ جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کاپی کیا جائے، اور دیکھا دیکھی لوگ پھر جب چل پڑتے ہیں، پاکستان میں جیسے ہوتا ہے جس طرف لوگ جاتے ہیں اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کوئی معیاری کام کریں تاکہ آپ کا کانٹینٹ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی یاد رہے۔ بہت شکریہ اسد بھائی، تھینک یو سو مچ۔ یقین کریں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ غالب صاحب کہتے ہیں کہ کسی سے ایسے ملو کہ بعد میں خود سے مل سکو، اپنا آپ تجزیہ کر سکو، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر سکو کہ یہ جو میں نے آج کام کیا ہے اس پر میں مطمئن ہوں یا نہیں، اور پھر ایسا کام کرو جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، نہ کہ مشکلات۔ اگر آپ ایسا کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ بھی نہ کریں کہ جس سے مشکلات آئیں۔ ہاں، دیکھتے رہو دی پوائنٹ، میں ہوں عبداللہ خان، اللہ نگہبان۔